قربان جاؤں اللہ کی رحمت. میرے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جس کا نام تھا کفل. ہر رات نئی لڑکی اس کے پہلو میں آتی تھی. ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا 60 دینار. 60 دینار آج کے سونے کے ریٹ کے مطابق 6 لاکھ روپے بنتا. جب اس کے ساتھ کمرے میں الگ ہوا تو دیکھا تو وہ رو رہی. تو کفل نے پوچھا کیوں رو رہی؟ تو اس نے کہا کفل میں پیشہ ور نہیں ہوں، میں عزت دار ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچا. جب مالدار لوگ زکات نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی. کیا ظلم و ستم ہے! یہ کوئی تھوڑا ظلم ہے کہ پیسہ ہو اور زکات نہ دے، زمیندار ہو اور فصل کا عشر نہ دے. تو کفل کی آنکھوں میں آنسو آ. اس نے کہا تو میری بہن ہے، جس عزت کے ساتھ آئی ہے اسی عزت کے ساتھ واپس چلی جا، اور میں بڑا کتا انسان ہوں، میرے لیے دعا کر اللہ مجھے معاف کر. اور کفل کو نہیں پتا کہ اگلی گھڑی فیصلہ کیا ہو سکتا ہے. وہ بچی گھر پہنچی، پیچھے کفل مر گیا. یہ ایسا نامی گرامی بدماش تھا، کل نہ اس کو کوئی غسل دینے آتا، نہ کوئی کندھا دینے آتا، نہ اس کا کوئی جنازہ پڑھنے آتا. وہ ایسا غلط انسان تھا. تو میں اس شہنشاہ کی رحمتوں پر قربان جاؤں. ارے تم تو محمد مصطفیٰ کے امتی ہو، تمہارے لیے تو 2 مہربان ہیں، ایک اللہ اوپر ہے، ایک نیچے محمد مصطفیٰ ہے. وہ تو بنی اسرائیل کا ہے، اس کے پیچھے تو محمد مصطفیٰ کی پشت بنائی نہیں ہے. لیکن میرے اللہ نے کیا کیا؟ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کی دیوار کے اوپر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے، جاؤ جنازہ پڑھو، جاؤ کفن دو، جاؤ دفن کرو، جاؤ کندھا دو، کہ جس رب نے پکڑنا تھا اس نے معاف کر دیا. میں نے کوئی پونا گھنٹہ بعد کی، وہ زاروں قطار روتی ہوئی وہاں سے گئی. تو 2-3 دن گزرے تو مجھے خبریں آنے شروع ہوئی کہ ایک بچی بھاگ گئی اپنے رشتے دار کوئی اور سے، ان کے جا کے پاؤں میں گر گئی، میری کہیں شادی کرا دو، مجھے اس گند سے نکالا. 2-3 بچیوں نے توبہ کی کہ اب ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اب ہم یہ کام نہیں کریں. پھر ایک بچی کا پیغام ہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں. ساتھ ہے کچھ کی نمبردار نہیں، وہ جو بیچ میں پھر بڑی ایجڈ ہو جاتی ہے تو پھر وہ جوان لڑکیوں سے بھی خطرناک ہوتی ہے، جو سودے کرواتی ہے اور کیا کچھ کرتی ہے. ایک وہ نمبردار نہیں، ایک وہ بچی، وہ دونوں میرے پاس میرے گھر آئیں ملنے کے لیے. تو وہ بچی رونے لگی، کہنے کہ میاں صاحب میری کتنی شادی کرا. میں نے میرے ڈرامہ وٹ چڑیا مار مار کے کہ سانو کما کے دے گا میں جمیں کماؤں ہے. تو میں نے آخیا ہوں میں ٹوٹے ٹوٹے کر چڑو، میں ایک گندا کام نہیں کرتا. تبلیغ نے صرف ممبر پہ بیٹھ کے تبلیغ نہیں کی ہے، بالا خانوں میں پہنچ کر بھی اللہ کی بات کو پہنچایا. میں نے کہا بیٹی تو غم نہ کر، جب بھی تو مجھے مناسب رشتہ ملا میں تیری شادی کروں گا، اور جب تک تیرا رشتہ نہیں ہوتا تیرا خرچہ میرے ذمہ. وہ نمبردار کی 3 بیٹیاں تھیں، ان کو وہ گھنگرو بندھا رہی تھی نچانے کے لیے. تو آ کر کہنے کہ مولانا صاحب میں توبہ کی تھی، میری ہتھیاں نو بچا. میں کہا بیٹی اللہ بچا مڑا میں کی بچا سکتا. اب اس نے ایک کی منگنی کر دی ہے اور وہ جگہ ہی چھوڑ دی، اور 2 کو 3 کو بچا دیا، 3 زندگیاں بچ گئی. تو اس طرح کتنی عورتوں کو میں جانتا ہوں جو بازار حسن کی تھی لیکن بازار چھوڑ کے کوئی شادیاں کر گئیں، کوئی باہر نکل گئیں. یہ تبلیغ بڑا عجیب ہے، اس نے پاکستان کو سہرا بندھایا، ساری دنیا میں سہرا ہوں، اس نے پاکستان کو سہرا بندھایا. تو میری گزارش ہے آپ لوگ چھٹیاں لے کر تبلیغ میں جایا کرو. جمعرات کو جب آپ یہاں ہو تو وہ مرکز میں رات میرا بیان تھا، وہاں جا کے بیان سنا کرو. جب ڈیوٹی پر ہو تو ڈیوٹی کو عبادت سمجھ کے کرو. ایک اللہ کے ایک جہاد ہے جو سرحدوں پر ہوتا ہے، ایک جہاد ہے جو اندر ہوتا ہے. جو سرحدوں پہ کھڑے ہیں رات کو پہرے دے رہے ہیں ان کی ایک رات کا پہرا، اور تم لوگ جو راتوں کو پہرے دے رہے ہو تمہارا ایک رات کا پہرا، وہ اس 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے جس کا ہر دن 100 سال کے برابر.
تو اپنی ڈیوٹی کو صرف تنخواہ نہ سمجھو کہ تنخواہ لگا، اپنی ڈیوٹی کو بندگی سمجھو، عبادت سمجھو، لوگوں کی خدمت کرو، لوگوں کے کام آؤ۔ تو نیت کرتے ہو نا سارے بھائی، پچھلی پہ توبہ بھی کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اب چھٹیوں میں کوئی وقت لگانے کے بھی ارادے فرما لو اور کوئی اپنے نام بھی بتا دو، پھر دعا کرا دے۔